حقا علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر. یعنی جب وصیت کرنا ضروری تھا تو اس وقت فرمایا گیا کہ وصیت کرنا کہ والدین کو کتنا حصہ دینا ہے، قریبی رشتہ داروں کو کتنا حصہ دینا ہے، یہ وصیت کرنا پرہیزگاروں پر لازم ہے. لیکن اب اگر کوئی وصیت نہ بھی کرے تو شرعی طور پر ہر ایک کا حصہ مقرر ہے. مگر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ مرنے والے کی وصیت فوراً مان لیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے، مستحب بھی یہی ہے کہ انسان موت سے پہلے اپنی زندگی میں ہی کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے پوچھ لے کہ میری جائیداد کی تقسیم کس ریشو سے ہوگی، کتنا فیصد کس وارث کو ملے گا. تو مفتی صاحب لکھ کر دے دیں کہ اتنا فیصد فلاں کو ملے گا، اتنا فیصد فلاں کو ملے گا. تو مرنے والا یہ وصیت کر کے جائے کہ شریعت کے مطابق میرے مال کی تقسیم ہو، میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ فلاں کو ملے گا، اتنا حصہ اتنا فیصد شریعت کے مطابق فلاں کو ملے گا. تو اس طرح فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر مخالفت نہیں کرتے اور شریعت کے مطابق پھر مال کی تقسیم ہو جاتی ہے. حقا علی المتقین. This is incumbent upon the righteous. Meaning, when making a will was compulsory, it was stated that making a will specifying how much should be given to parents and how much to close relatives was obligatory upon the righteous. However, now, even if a person does not make a will, the share of every heir has been fixed by Islamic law. Generally, people accept and follow the will of the deceased. Therefore, it is better and indeed recommended that a person during his lifetime consult a Sunni Mufti and ask how his estate will be distributed, what percentage each heir will receive. The Mufti can then write down how much each heir is entitled to receive. The person may then leave a will stating that his wealth should be distributed according to Islamic law after his death, clearly specifying what percentage each heir is entitled to receive according to the Sharia. The benefit of this is that people are less likely to oppose it and the wealth is distributed according to Islamic law. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد بدل دے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے. جو بدلے گا وہ گناہگار ہوگا. کیونکہ اگر مرنے والا غلط وصیت کر کے جاتا ہے تو وہ انتہائی گناہگار ہے. لیکن اس نے تو صحیح وصیت کی، لیکن سننے والوں نے وصیت کو بدل دیا اور جائز کو ناجائز بنا دیا، تو گناہگار وہ ہوں گے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. So whosoever changes the will after hearing it, the sin of that change is only on those who change it. The one who changes the will is sinful. If the deceased leaves behind an incorrect will, then he himself is primarily responsible for the sin. But if he left a correct will and those who heard it altered it, turning what was lawful into unlawful, then the sin will be upon those who altered it. Inna Allah sami'un alim. Indeed, Allah is all hearing, all knowing. غلط وصیت کرنا بڑا گناہ ہے. اس لیے چاہیے کہ انسان جب بھی وصیت کرنے لگے تو کسی صحیح العقیدہ سنی مفتی سے مشورہ ضرور کر لے، اور چاہیے کہ انسان اپنی وصیت تیار رکھے، کیونکہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ترمذی شریف کتاب الوصایا باب ما جاء فی الدرار فی الوصیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنة. بے شک کوئی مرد اور عورت
60 سال تک اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں. ثم یحضرهم الموت، پھر ان کے پاس موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے. فیضاران فی الوصیہ، پھر وہ دونوں ناجائز وصیت کر جاتے ہیں، وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. فیجب لہم النار، تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے. یعنی یہ 60 برس تک اللہ کی عبادت کرنے والے غلط وصیت کرنے کی وجہ سے جہنمی ہو جاتے ہیں. Making an incorrect will is a major sin. Therefore, whenever a person wishes to make a will, he should consult a Sunni Mufti. A person should also keep his will prepared, because no one knows when death may come. In Jami' al-Tirmidhi, there is a hadith narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, "Indeed, a man and a woman may spend 60 years in obedience to Allah. Then death comes to them, and they cause harm through their will, and thereby the fire becomes obligatory for them." أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Meaning, a man and woman may worship Allah subhanahu wa ta'ala for 60 years, yet because of making an unjust will and harming others through it, they become deserving of hell. فمن خاف من موص جنفا او اسما، پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کی وصیت کی ہے، بے انصافی کی ہے، گناہ کیا ہے. فاصلح بینہم، پھر اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی. فلا اسم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں. یعنی ایسا ہوا کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور ایک شخص اس کے پاس حاضر ہے، اس نے ایسی وصیت کی جو نا انصافی کی وصیت ہے. مطلب اس نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میرے ایک بیٹے کو جائیداد میں کچھ بھی نہیں دینا. یا اس نے وصیت کی کہ میرے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، یہ میرے 1 لاکھ روپے فلاں کو دے دینا تاکہ وہ یہ کام کرے. او اسمن، گناہ کی وصیت کی. اب سننے والا جانتا ہے کہ یہ کام تو حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والے نے غلط وصیت کی. تو اب اگر وہ شخص جس نے سنا ہے اس کے علاوہ کوئی گواہ بھی نہیں ہے تو باہر نکل کے وصیت کو بدل دے اور شریعت کے مطابق کر کے وصیت بیان کرے، تو اس وصیت کو بدلنے کا اسے گناہ نہیں ہوگا. مثلا اس نے کہا تھا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، 3 کو وراثت سے حصہ دینا اور 1 کو بالکل نہیں دینا، تو باہر نکل کے کہے کہ مرنے والے نے کہا کہ میری وراثت 4 میں شریعت کے مطابق خرچ کرنا، اسے تقسیم کرنا. فلا اسم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ بقرہ کا 22واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، whosoever fears bias or sin from the one who makes the will. Meaning, if it appears that the person making the will has been unjust or has committed wrongdoing through his will, فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, and mediates a settlement between them, there is no sin on him. For example, a person is close to death and someone is present with him. The dying person makes an unjust will, such as saying, I have 4 sons, but one of them should receive nothing from my estate. Or he says, I have 300,000 pounds, give 100,000 pounds to such and such person, so that he may carry out this particular wrongful or impermissible act. The listener knows that this instruction is unlawful, it is wrong. If there are no other witnesses, and only he heard the will, then after leaving, he may correct the will and convey it according to Islamic law. In that case, changing the will not be sinful for him. For example, if the deceased says,
I have 4 sons. Deprive 3 of them from inheritance and give everything to one of my sons. Then the listener may instead say, the deceased instructed that his estate should be distributed among all 4 sons according to Islamic law. And there will be no sin on him, because he is changing an unlawful will into a lawful will. Inna Allah ghafurur rahim. Indeed, Allah is most forgiving, most merciful. The 22nd ruku of Surah Al-Baqarah is now complete. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon what has been said. Ameen.